اسٹیشنری کے سامان پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ اس اسٹیشنری کی دکان میں جو بھی مال فروخت کے لیے بیچنے کے لیے موجود ہوتا ہے، جو بھی سامان بیچا جاتا ہے، اگر اس کی مالیت نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو مال پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس کی قیمت فروخت سے جو بیچا جاتا ہے، جو قیمت پر مثلا آپ نے پینسل لیا ہے 2 روپے کا اور اس کا پورا باکس جو ہے 100 روپے کا آتا ہے، تو آپ کو یہ بیچنے پہ جو ہے آپ کو تو ملی ہے ایک پینسل 2 روپے کی، لیکن جب آپ بیچتے ہیں تو 5 روپے کی بیچتے ہیں، تو اب 2 روپے سے قیمت نہیں لگائی جائے گی زکوٰۃ کی، بلکہ 5 روپے کے حساب سے جو ہے زکوٰۃ کا حکم نافذ کیا جائے گا۔ اسی کے حساب سے سالانہ 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ یہ تو ایک صورت تھی اس کی اسٹیشنری کی۔ دوسرے کہ دکاندار سال مکمل ہونے پر دکان میں موجود جملہ اشیاء فروخت کی اور پھر جو ہے فروخت کی جو قیمت ہوتی قیمت کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ مثلا جیسے میں نے ابھی بتلایا کہ ایک ہوتی ہے خریدنے کی قیمت، مثلا آپ نے پینسل خریدی تو 2 روپے کی، لیکن جب بیچ رہے تو 2 روپے کی نہیں بیچ رہے بلکہ 5 روپے کی بیچ رہے، تو قیمت 5 روپے کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، 2 روپے کے حساب سے نہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے فتاوی تاتار خانیہ وغیرہ کے اندر ہے الزکوٰۃ واجبۃ فی عروج التجارہ وفی المضمرات یرید بالعروج ما خلا الذهب والفضہ۔ اس طریقے کی عبارت فتاوی تاتار خانیہ کتاب الزکوٰۃ الفصل الثالث فی بیان الزکوٰۃ عروج التجارہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 237 پر اس کو نقل کیا، اور فتاوی عالمگیریہ میں ہے الزکوٰۃ واجبۃ فی عروج التجارہ کائنہ ما کان اذا بلغت قیمتها نصابا من الورق والذهب۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی عالمگیریہ پہلی جلد صفحہ 179 الفصل الثانی فی العروج، اور فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 298 باب زکوٰۃ المال جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اور البحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 28 جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا اس کے صفحہ 58 اور صفحہ 59 پر ہے، حروف تہجی الف عنوان ہے اسٹیشنری، اس کے تحت جو ہے اس مسئلے کو نقل کیا گیا ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔